رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 اور 283 تلاوت کی ہے. میں نے گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کہ سارے قرآن میں سب سے لمبی اور سب سے بڑی آیت یہی ہے جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی اور واللہ بکل شیء علیم پر ختم ہوئی. اور گزشتہ اس آیت کے آدھے حصے کی تشریح آپ حضرات کے سامنے آ چکی. یہ بھی بات آپ کو پتہ ہوگی کہ چھوٹی آیات 2 حرفوں والی ہوتی ہے، جیسے حامیم آیت ہے، یاسین آیت ہے، طٰہٰ یہ آیت ہے. اب یہ جو آیت کریمہ اتنی لمبی ہے جس کا آدھا حصہ گزشتہ آیا تھا اور آج اس کے آدھے حصے کی تشریح ہوگی، اس میں بہت سارے احکامات بیان ہوئے. گزشتہ یہ بات آئی کہ جس وقت تم کسی سے ادھار لو یا قرض کا معاملہ کرو تو اس کے متعلق پہلا حکم یہ ہے کہ تم اس کو لکھ لو کہ فلانے نے اتنی رقم لینی ہے اور فلانے کو اتنی رقم دینی ہے. دوسرا حکم یہ تھا کہ اس وقت گواہ بنا لو تاکہ آئندہ کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو. اسلام جھگڑے کا بالکل بھی قائل نہیں ہے. اسی لیے فقہا نے صاف اور واضح احکام تحریر کیے ہیں، لکھے ہیں کہ آپ نے اگر کسی سے کوئی کام کروانا ہے تو پہلے اس سے اجرت طے کر لو. مثال کے طور پر کسی سے کپڑا سلوانا ہے، جوتا سلوانا ہے یا مزدوری کروانی ہے تو پہلے اس سے اجرت طے کر لو. یہ نہ ہو کہ مزدور یہ کہے کہ بھائی سمجھ کے دے دینا، پھر بعد میں سمجھ کے دینے جاؤ تو مسئلے کھڑے ہوتے. اس لیے پہلے سے طے کر لو، سمجھ میں آئے تو کام کراؤ ورنہ نہیں. مگر بات کو گول مول نہ رکھو کہ کام ہو جانے کے بعد وہ کہے کہ بھائی مجھے تو اتنی مزدوری لینی ہے اور آپ یہ کہو کہ ہم نے اتنی مزدوری دینی ہے، تو پھر مسئلہ بڑھے گا. اور اگر پہلے طے نہیں ہوگا تو دونوں گنہگار ہوں گے. لہذا ساری بات اچھی طرح سے طے کر لینی چاہیے. ہم لوگ عموماً پہلے شرم میں رہتے ہیں اور بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں. ہاں اگر کسی چیز کی اجرت یا قیمت پہلے سے طے کہ بھئی یہ کام کروانے کی اتنی ہی قیمت ہوتی ہے، اب چاہے وہ قیمت سرکاری لحاظ سے طے ہو یا ہمارے یہاں عرف عام میں جو چلتی ہو. مثال کے طور پر یہاں سے ملاڈ جانا ہے تو ٹیکسی کا کرایہ طے ہے کہ بھائی اتنا دینا ہے یا میٹر پہ اتنا دینا ہے، سب جانتے ہیں کہ کتنا ہے. یا کوئی ایسی ہی چیز ہو تو پہلے سے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے 2 مسئلے بیان ہوئے کہ تم اگر کسی کو ادھار دو یا قرض دو تو اس کو
تحریر میں لا دو، اس کو لکھ لو اور اس پر گواہ ہونے چاہیے۔ اسی کے متعلق اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے کہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، کہ یہی چیز یعنی گواہ اور تحریر ہو، لکھا ہوا ہو، یہ اللہ کے یہاں بڑی انصاف والی بات ہے اور زیادہ درست ہے گواہی دینے کے لیے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گواہ تو دیانتدار ہوتے ہیں، مگر چونکہ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کی وجہ سے ان کو یاد نہیں رہتا، بھول جاتے کہ بھائی کتنی رقم کی ہم نے گواہی دینی ہے یا کتنی لکھوائی تھی یا کیا تھی، وہ بھول جاتے، یا تاریخ بھول جاتے کہ کون سی تاریخ دینی ہے۔ آپ کو اپنی تاریخ یاد ہوتی ہے، گواہ کہتے نہیں بھائی ابھی تو 2 مہینہ باقی ہے۔ تو جب اب لکھا ہوا سامنے آ جائے گا تو گواہوں کو معلوم ہوگا کہ ہم نے فلاں چیز کی گواہی دینی۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ تحریر میں آ جانا، لکھنے میں آ جانا، پیپر پہ آ جانا اور گواہوں کا متعین ہونا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ اللہ نے کہا ہاں ایک بات ہے کہ تجارت اور بزنس بات کی نہ ہو، بالکل آمنے سامنے ہو، جس کو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اب تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو۔ جیسے لوگ دکانوں سے سودا لیتے، کپڑا لیا، گروسری لی، کرانہ لیا، چیز لی اور پیسے دے دیے، تو یہاں جھگڑے کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ کیش ہے، اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں لکھنے میں دکاندار کو بھی تکلیف ہے کہ وہ لکھے کہ میں نے نمک بیچا ہے، میں نے ہلدی بیچی ہے، میں نے مرچیں بیچی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ تجارت تو حاضرتاً ہے، مگر کوئی اہم چیز ہے، قیمتی ہے، کیش تو ہو رہا ہے آمنے سامنے، لیکن کسی نے کہا کہ بھائی یہ چیز آپ خریدو گے، اس کی 2 سال کی گارنٹی ہے، اس کی 1 سال کی گارنٹی ہے، یا آپ نے کوئی واشنگ مشین لیا یا کوئی بڑی چیز لی، تو اللہ کہتے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، گواہ بنا لو جب تم خرید و فروخت کرو۔ مثال کے طور پر تم نے مکان خریدا ہے، کیش رقم دے دی ہے، قبضہ کر لیا ہے، یا کوئی قیمتی جانور خریدا ہے، تو اس پر بھی گواہ بناؤ تاکہ بعد میں کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے قیمتی ہونے کی وجہ سے کوئی گمراہ کرے، اکسائے کہ بھائی تو نے سستا بیچ دیا اور وہ پھسل جائے۔ اور کوئی چیز آپ نے لی ہے، اس کی گارنٹی ہوتی ہے، تو آپ کے پاس اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ میں نے یہ چیز آپ کے پاس سے لی ہے، اس کا بل لے لو، تو یہ اس گواہ ہونے چاہیے۔ اور اللہ کہتے وَلَا يُضَرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ مثلا لکھنے والے کا کوئی اپنا ضروری کام ہے، یا اس نے کہیں ضروری جانا ہے جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر تمہارا کام نہیں کر سکتا، اور تم اس کو پکڑ لو اور کہو کہ نہیں مجھے پہلے لکھ کر دو، پھر جہاں جانا ہے جاؤ، اپنا کام بعد میں کر لے۔ اس طرح لکھنے والے کو نقصان پہنچانا بھی ٹھیک نہیں، کوئی اور لکھنے والا تلاش کر لو، اس کو اپنی ضروری کام یا ڈیوٹی پر جانے دو۔ اسی طرح گواہ کہ اس نے کہیں خوشی میں شریک ہونا ہے، یا اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، یا اس کی باقاعدہ کہیں ڈیوٹی ہے جس پر اس نے پہنچنا ہے، اور تم نے کہا کہ سارے کام چھوڑو میرے ساتھ گواہی کے لیے چلو، تو اس طرح تم اس کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ آخر وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی ضروریات ہے، اس کے بھی مسائل ہے، تو اس کو مجبور کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایسے موقع پر آپ عدالت سے کہہ سکتے ہو کہ میرا گواہ فلاں مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا، کوئی اور تاریخ دے دی جائے۔ قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے، شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے، اور قانون میں اور شریعت میں ایسی شقیں موجود ہیں۔ تو ہر حال میں مجبور کر کے اس کو ساتھ لے کر کے جانا، اس کو نقصان پہنچانا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کہتے تمہیں اس چیز کا حق نہیں ہے۔ یہ تفسیر اس صورت میں کہ لا یضار کو نفی معلوم کا صیغہ بنایا جائے، اور لا یضار کو نفی معلوم کا صیغہ بھی بن سکتا ہے، اور اس وقت معنی ہوگا یہ تو یہ ہوا کہ
آپ لکھنے والے کو اور گواہ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ نقصان نہ پہنچائے لکھنے والے اور گواہ، وہ خود بھی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ لکھنے والا کبھی ہوشیار ہو سکتا ہے، جس کے لیے لکھ رہا ہے اس کو لکھنا پڑھا نہیں آتا، اب وہ لکھنے میں دھوکہ دے سکتا ہے، حق والے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لہذا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو لکھنے میں نقصان پہنچائے، جیسا ہے جو چیز ہے ہوں بہو ویسی لکھے، اور گواہ بھی نفس الامر کے مطابق جیسی گواہی ہے ویسی صحیح گواہی دے، غلط گواہی دے کر گواہ بھی حق والے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسی کارروائی کرو گے کہ شریف آدمیوں کو نقصان پہنچاؤ گے، ان کے ساتھ زیادتی کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری نافرمانی ہے کہ تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کہتے ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتے۔ اتنے احکامات بیان کیے اللہ نے، گزشتہ بھی آئے آج بھی آئے، اور آخر میں اللہ کہتے اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، تقوی دل میں ہونا چاہیے، اور یہی تقوی اور اللہ کا خوف ہے جو انسان کو گناہ سے اور نافرمانی سے بچا سکتا ہے۔ ورنہ بڑے سے بڑے قانون بنا لو، سخت سے سخت ترین قانون بنا لو، آدمی گناہ کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا، وہ سوچتا ہے مجھے کون دیکھنے والا ہے۔ لیکن جہاں یہ ڈر ہے کہ میرے رب کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میرے زندگی کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور مجھے جواب دینا ہے، اب وہ گناہ سے بچے۔ ورنہ شراب کی بھی پابندیاں لگی، لیکن اس قانون سے کوئی فائدہ ہوا؟ ریپ کرنے پر قانون بنے، کیا فائدہ ہوا؟ ہاں، تو جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تقوی نہیں آئے گا، جب تک بندہ گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ آگے اللہ فرماتے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں ان احکام کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ جو احکامات اللہ نے تمہیں سکھائے اس کا تمہاری زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ہم کو پتہ ہے روزانہ اٹھنے بیٹھنے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، گہرا تعلق ہے، اور اللہ کہتے ہیں اچھی طرح سمجھ لو واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ نے احکام بتا دیے، اب اس کو جیسے اللہ نے بتائے ویسے چل رہے ہو یا دھوکہ دڑی کر کے چل رہے ہو، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ یہاں تک تھی آیت مدائنہ، یعنی ایک قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت۔ اب یہاں ایک فقہی مسئلہ سمجھ لیں، ہر رکعت میں نماز میں کم از کم 3 آیات پڑھنی چاہیے، چاہے امام ہو چاہے اکیلا نماز پڑھتا ہو، کم سے کم 3 چھوٹی آیت۔ اگر 3 آیات سے کم پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ یا 3 آیت چھوٹی چھوٹی نہیں ہے، لیکن ایک آیت اتنی لمبی ہو جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو تو اس کا پڑھنا بھی جائز ہے۔ لمبی آیتوں کوئی ایک اور وہ 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو جائے، نماز ہو جائے گی۔ جیسے یہ ایک لمبی آیت ہے آیت مدائنہ، اور 3 آیتوں کی شرط اس لیے لگائی کہ قرآن کریم کی کوئی سورت 3 آیات سے کم نہیں ہے۔ چھوٹی صورتوں میں سورۃ العصر کو لے لیجیے، والعصر 3 آیات ہے، سورۃ الکوثر کو لے لیجیے 3 آیات ہے، سورۃ النصر لے لیجیے 3 آیات ہے۔ تو 3 آیات کم سے کم چھوٹی چھوٹی نماز میں پڑھنا ہے کمپلسری، اس سے کم پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ آگے ایک اور حکم ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اللہ کہتے اگر تم سفر پر ہو اور نہ پاؤ تم لکھنے والا، مثال کے طور پر کہیں قافلہ جا رہا ہے، آپ کہیں نکلے ہیں سفر میں اور اس میں بہت سارے آدمی ہیں، اور اس میں کسی کو ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے رقم لینے کی ضرورت پڑی، راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، رقم گم ہو گئی یا ختم ہو گئی یا کوئی چیز کی ضرورت پڑی، رقم نہیں ہے تو دوسرے سے لینی ہے، اور وہاں لکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ کہا فریحان مقبوض، رہن ہے قبضہ کیا ہوا۔ کیا مطلب؟ جس سے رقم لے اس کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دے کہ جب میں تجھے رقم دوں گا اپنی چیز واپس لوں گا، بھائی میرا موبائل رکھ دے، میری گھڑی رکھ دے، یا کوئی قیمتی چیز آپ کے پاس اور ہے، یہ لے لے، میں رقم دوں گا اپنی چیز واپس لے لوں گا۔ اور جس طرح گروی رکھنا سفر میں جائز ہے، اسی طرح آپ اگر گھر پہ ہو اس حالات میں بھی
کسی چیز کو گارنٹی کے طور پر گروی رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ اب چونکہ سفر میں اس کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے، گھر میں تو آپ آرام میں ہوتے ہو، تو سفر میں کبھی اچانک معاملہ پیش آ گیا، لکھنے والا نہیں ملتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سفر کی قید لگائی، ورنہ عام حالات میں بھی آپ کو اگر گروی رکھنا ہے کوئی چیز تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اب اقامت کی حالت میں یعنی گھر پہ رہنے کی حالت میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھریلو اخراجات کے سلسلے میں کچھ چیزیں درکار تھی، جو چاہیے تھے۔ غور کریے گا کہ گھر میں جو نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اب ضرورت ہے گھر کی، اور کون ہے؟ اللہ کے محبوب۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ سب سے گھٹیا آدمی۔ اللہ کے نبی کو جو کی ضرورت تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھریلو خادم حضرت انس کو ابو شہم نامی یہودی کے پاس بھیجا جو بڑا سخت مزاج تھا۔ انہوں نے جا کر کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 سا جو بطور قرض کے چاہیے آپ دے دیجئے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز گروی رکھو تب دوں گا، اس سے پہلے نہیں دوں گا۔ خادموں نے آ کر کہا کہ حضرت وہ ادھار دینے تیار نہیں ہے جب تک اس کے پاس کوئی چیز گروی نہ رکھی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زرہ اس کو دے دی کہ یہ گروی رکھو اور جو لے کر کے آؤ۔ کتنی مجبوری ہوگی؟ مجبوری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ اس یہودی کے پاس گروی رکھی، 30 سا جو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زرہ اپنی مبارک زندگی میں واپس چھڑوا نہیں سکے۔ کیا قربانیاں دی ہمارے لیے، اور بہت آسانی سے سنتیں چھوڑ دیتے، بہت آسانی سے اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ دیتے، اس کو کوئی اہم چیز نہیں سمجھتے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے وہ قرضہ ادا کیا اور وہ زرہ واپس لی۔ اب وہ جب آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تول کر جو اپنی بیویوں میں برابر تقسیم کی کہ لو۔ اندازہ لگائیے، آپ سوچئے بیٹھ کے، آج ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ یہ سنت ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے، کتنے لوگ اس کو عظمت سے لیتے ہیں۔ یہ مولویوں کا کام ہے، مولوی اس پر عمل کرے، ہمارے لیے تو سب جائز ہے۔ کون سے شریعت میں کہا ہے، کون سی حدیث میں کہا گیا ہے کہ مولوی کو 100% چلنا چاہیے، باقی کو 30%، ہم سب کو اجازت ہے؟ کون سی حدیث میں کہا گیا ایسا؟ اور دعوے کس کے؟ رسول اللہ کی محبت کے۔ ابھی اگلے مہینے 12 ربیع الاول آئے گی، پورے سال ایک نماز نہیں پڑھی ہوگی، اسی دن کی فجر بھی نہیں پڑھی ہوگی، ظہر بھی نہیں پڑھی ہوگی، اور داڑھی بھی اسی دن چھلی ہوگی، سنت کا اللہ کے نبی کا جنازہ نکالا ہوگا، اور پھر وہ نکلے گا جھنڈا لے کر کے مجھے رسول اللہ سے محبت ہے۔ کیسی محبت ہے بھائی؟ اس لیے قربانیاں دی تھی، گھر میں فاقے اس لیے برداشت کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے، کہ ہم یہ حال کریں۔ دعووں سے کام نہیں چلتا، نعروں سے کام نہیں چلتا، ظاہری دکھاووں سے کام نہیں چلتا، عمل سے پتہ چلتا ہے کہ کس کو رسول اللہ سے محبت ہے اور کس کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ چیز ذہن میں میری۔ اور اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کتنوں کو نہیں بھائے گی، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ان کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے اس لیے یہ ساری چیزیں کہہ رہے، اچھا بات ہے۔ ساری چیزیں شریعت کے خلاف تم کرو اور ہم تم سے یہ کہے کہ یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے تو مجھے رسول اللہ سے محبت نہیں ہے۔ واہ، یہ کون سا پیمانہ ہے؟ یہ کون سا معیار ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لیے اپنی بیویوں میں تقسیم کیے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھی اور 2 باندیاں تھی، اور تول کر اس لیے تقسیم کیے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، سب کو برابر سرابر جائے۔ اور آج بھی اگر کسی کی 2 یا 3 بیویاں ہو تو اخراجات کے سلسلے میں انصاف کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ محبت میں آ کر دوسری سے شادی تو کر لی، پہلے کو بالکل بیچ میں معلق کر دیا، اب وہ مجبور ہو کر یا تو چھوڑ کے چلی جائے یا مجبوری میں زندگی گزارے۔ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ انصاف کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی پہ رہو، فواحدۃ، قرآن کا حکم ہے یہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھی، اولاد نہیں تھی، لاولد تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا، ایک عقیدت مند نے 2 تربوز ہدیے میں پیش کیے، اور شاید 2 اس لیے پیش کیے کہ بیویاں 2 ہے، دونوں کو ایک ایک کر کے دیں گے، اور وہ ہدیہ دے کر چلا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ چھری لے کر کے آؤ، چاقو لے کر کے آؤ، اور ساتھ میں 2 پراتے بھی لے کر کے آؤ، 2 تھالیاں لے کر کے آؤ۔ خادم نے کہا کہ حضرت 2 پراتوں کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہ تربوز برابر کاٹنے ہیں، آدھا اس میں سے اور آدھا اس میں سے، ایک بیوی کو دینا ہے اور پھر دوسرا آدھا اس میں سے آدھا اس میں سے دوسری بیوی کو دینا ہے۔ خادم نے کہا کہ حضرت ایک تربوز ایک بیوی کو اور دوسرا دوسری بیوی کو دے دے، ہو گیا انصاف۔ فرمایا بیٹے کئی مرتبہ تربوز میٹھے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ پھیکے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے انصاف۔ کئی مرتبہ تربوز میٹھے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ پھیکے ہوتے ہیں۔ اگر ایک کا میٹھا اور دوسری کا پھیکا نکلا تو حق تلفی ہو جائے گی، یہ درست نہیں ہے۔ تو ایک کاٹ کر آدھا آدھا کر کے پھر دوسرا کاٹ کر آدھا آدھا کر کے دیا۔ جو اس طرح انصاف کر سکتا ہو اس کو شریعت ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت دیتی ہے، ورنہ فواحدۃ، ایک ہی پر گزارا کرے۔ میں بہت شوق ہوتا ہے، انصاف نہیں کر پاتے پھر، ورنہ ایک ہی پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت کرو، کرنی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کرو، لیکن انصاف کر سکتے ہو تو۔ نہیں کر سکتے، قرآن کا حکم ہے فواحدۃ، ایک ہی ہے۔ حضرت تھانوی کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ حضرت سفر سے واپس تھانہ بھون آ رہے تھے، ایک عقیدت مند نے گنے کی ایک گٹھری ہدیے میں دے دی، اور آج کل تو کوئی دیسی چیزیں دے تو میرے جیسا تو پسند نہیں کرے گا کہ یہ کیا دیا، کچھ برانڈیڈ چیز دیتا تھا، کہاں تربوز لا کے دیا، کہاں گنا لا کر دے رہا ہے۔ تو ایک عقیدت مند نے ایک گٹھری گنے کی دے دی، حضرت نے قبول کر لی اور خادم کو فرمایا کہ اس کا وزن کراؤ۔ اگر ہم قانون کے مطابق بغیر کرائے کے لے جا سکتے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا ٹکٹ لینا ہے، کیونکہ ایکسٹرا لگیج کا پیسہ دینا پڑتا ہے۔ یہ انگریزوں کی دور کی بات ہے۔ اب وہ جو گارڈ تھا وہ حضرت کو جانتا تھا، اس نے کہا حضرت وزن کی کیا ضرورت ہے، جہاں تک میں نے جانا ہے میں لے جاؤں گا، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ حضرت نے فرمایا آپ کہاں تک جائے گے؟ اس نے کہا مظفر نگر تک۔ فرمایا میں نے تو آگے جانا ہے۔ تو گارڈ نے کہا کہ آپ سہارنپور تک جائیں گے، کوئی بات نہیں، میں آگے کا بھی انتظام کر دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو سہارنپور سے بھی آگے جانا ہے۔ اب وہ پریشان کہ سہارنپور سے اور آگے کہاں جانا ہے، کہ آپ آگے کا بھی انتظام کر دیں گے؟ مطلب یہ تھا کہ میں نے تو آخرت کی طرف جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، قیامت کے دن سوال ہوگا، اس کا جواب کون دے گا؟ آج کہتے ہیں نا ٹی سی میرے ساتھ ہے چلو فری میں، ٹی سی کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ آپ کو فری میں لے کر کے جائے؟ بالکل اتھارٹی نہیں ہوتی ہے اس کو، آپ کو اپنا ٹکٹ خود لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ٹی سی اپنا دوست ہے۔ ہاں، کبھی کبھی بی ایس ٹی میں سفر کرو، ڈرائیور پہچان کا مل جاتا ہے، اس کا کنڈکٹر پہچان کا مل جاتا ہے، بولتے مولانا رہنے دو۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ کو اتھارٹی ہے کہ آپ فری میں لے جائے؟ بولے نہیں جائے، بولا ٹکٹ لو پہلے۔ یہ ہے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا تیری جہاں تک ڈیوٹی ہے وہاں تک پہنچا دے گا، آگے اللہ کے پاس کون جواب دے گا؟ ایسے متقی لوگ کہاں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترستی ہے؟ یہ حضرات
علم کے بھی پہاڑ تھے اور تقوی کے بھی پہاڑ تھے. اور یہ جب ہوگا نا، جب بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے، کہ جواب دینا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سفر میں گروی رکھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ گھر پہ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھنا ایک چیز اور، یہاں مسئلہ سمجھنا، جو چیز گروی رکھی گئی ہے میرے پاس یا آپ کے پاس، اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے. مکان گروی رکھا تو آپ اس میں رہ نہیں سکتے. کسی نے گھڑی مجھے دی ہے، میں وہ گھڑی نہیں پہن سکتا. زمین رہن رکھی گئی ہے تو میں اس میں کھیتی نہیں کر سکتا. جانور رکھا ہے، میں اس پر سوار نہیں ہو سکتا. کسی نے بائک گارنٹی کے طور پر رکھا ہے، میں اس پر سواری نہیں کر سکتا. دودھ والا جانور ہے، میں اس کا دودھ نہیں پی سکتا. کوئی مشین رکھی ہے، میں اس کو اپنے کام میں نہیں لا سکتا. کسی نے سونا رکھا ہوا ہے، اب میں نے اپنے گھر کی عورتوں کو دے دیا، شادی کا موقع ہے پہنا ہوا، جب وہ پیسہ دے گا دے دیں گے، نہیں کر سکتے. یہ اس نے بھروسہ سمجھ کر مجھے دیا ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. آگے اللہ فرماتے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ پس اگر امن میں ہو بعض تمہارے بعض سے، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جس کو امین سمجھا گیا ہے اپنی امانت. یعنی اس کے پاس جو امانت رکھی گئی ہے وہ اپنی امانت واپس کر دے. اب جس نے قرضہ لیا ہے، مقروض ہے، وہ امانت دار ہے اس قرض کا جو اس نے لیا ہے، لہذا وہ قرض والی امانت وقت پر قرض خواہ کو واپس کرے. اگر اس نے کوئی چیز گروی رکھے بغیر قرض دیا ہے تو قرض حسنہ ہے، دے دیا ہے کہ بھائی جب آئے گا تب دینا، کوئی ٹائم طے نہیں کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقے کی 10 نیکیاں ہے اور قرض حسنہ کی 17 نیکیاں ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا فرق کیوں ہے؟ صدقے میں 10 نیکیاں، قرض حسنہ میں 17 نیکیاں، جبکہ صدقہ جو دیا گیا وہ واپس نہیں ملے گا، اور جو قرض حسنہ دیا ہے وہ کبھی نہ کبھی تو واپس ملے گا. تو قرض حسنہ میں زیادہ نیکیاں، صدقے میں 10 نیکیاں، ایسا کیوں؟ محققین فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے والا صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، جبکہ قرض حسنہ میں بندہ ثواب تو سوچتا ہے کہ میں نے دیا ہے مجھے فائدہ ملے گا، ساتھ میں دوسرے کی بھی سہولت کو سامنے رکھتا ہے کہ اس کو بھی فائدہ ہو جائے، کہ یہ ضرورت مند ہے. اس لیے اور وہ ٹائم بھی طے نہیں کرتا، بھائی جب آئے گا جب دے دینا. اس لیے قرض حسنہ کا ثواب ہے، زیادہ ہے. آگے اللہ فرماتے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے. ذہن میں رکھے اللہ سے ڈرے، پھر تقوی آیا. اگر امانت واپس نہیں کی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اللہ کہتے نہ چھپاؤ تم گواہی کو. مگر آج کل کے زمانے میں سچی گواہی دینا بہت مشکل ہے، بلکہ مقدمے کی پیروی کرنا ہی بڑا مشکل ہے. بیچارے وکیلوں کی جانیں چلی جاتی ہے، ججوں کی جانیں چلی جاتی ہے. ایسا دور آ گیا کہ خدا پناہ ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کوئی سچ بولنے چاہے تو آگے آ کر کے سچ بول نہیں سکتا، کیونکہ یہ سچ بولے گا ظاہر میں اس کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی، پیچھے سے ہو سکتا ہے اس کے گھر کے پیچھے وارنٹ جاری ہو جائے کہ بلڈوزر چلاؤ اس پہ، یا راستہ چلتے اس کی بیوی بچوں کا ایکسیڈنٹ کر دیا جائے. ہر آدمی ڈرتا ہے. ہاں تو اللہ کہتے گواہی نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہوگا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے. پھر اللہ کا استحضار دلوایا کہ معاملہ تمہارا اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ کا خوف دل میں رکھو، آخرت اور قبر کو نہ بھولو. قبر کو یاد کر لو، اپنے اعمال کو جو زندگی کے ہے چاہے کسی بھی شعبے کے ہو اس کو صحیح کر لو. یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 سے 283. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم
إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.